مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں آپ کے گھروں میں خاندانوں میں آ کر ٹھہریں، تاکہ آپ تمام گھرانے خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت پائیں۔ آج ہمارے لیے خداوند کا زندہ کلام ہے اور آپ کے لیے خداوند کا کلام جو ہے، اس میں کیا خوبی ہے کہ جو ہم اسے پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے 19 نمبر زبور اس کا 7 آیت ہے، 19 نمبر زبور ہے، ان کی 7 آیت ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے، اس میں کیا خوبی ہے کہ جو ہم اس کے وسیلہ سے زندگی بھی پا رہے ہیں، سانسیں بھی پا رہے ہیں اور برکت بھی پا رہے ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں تو دنیا کی تمام چیزیں ہمیں خود بخود وہ انعام میں دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں، خداوند کا کلام جو ہے وہ پاک ہے۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند ہے جو بٹھی میں اور مٹی میں تائی گئی ہو۔ چاندی جب تیار ہوتی ہے، اسے بٹھی میں اور مٹی پر تائی گئی ہوتی ہے اور 7 بار اسے صاف کیا جاتا ہے۔ چاندی کو 7 بار صاف کیا جاتا ہے تو پھر وہ چاندی بنتی ہے۔ خداوند کا زندہ کلام ہمیں 9 نمبر زبور میں بتا رہے ہیں خداوند کی شریعت جو ہے، خداوند کی شریعت جس کے حکموں پر ہم عمل نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ خداوند کی شریعت جو ہے وہ کامل ہے، جسے ہم جانتے بھی نہیں اور ایمان بھی نہیں رکھتے، اور خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی جو شریعت ہے وہ ہماری جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، خداوند کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ، خداوند کی دی ہوئی شریعت جو ہے، یہ ہمارے اوپر برحق ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ بالکل خالص ہے۔ خداوند کا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اس سے محبت ہے۔ خداوند کے جو بندے ہیں، خدا کو جو بندہ داؤد ہے، اس کو اس کلام سے، شریعت سے محبت ہے۔ تو آج ہمارے درمیان خدا کا بندہ جو داؤد ہے، وہ داؤد بادشاہ بھی ہے، وہ داؤد نبی بھی ہے۔ اسے خدا نے 2 لقب دیے ہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہر شخص کو حیران کر دیتا ہے، کیونکہ ہم جو خداوند کے زندہ کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جب ہم بات سن کر، پڑھ کر، پہلی بات ہے حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو کر آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے۔ جب ہم حیران ہوتے ہیں، کن چیزوں سے حیران ہوتے ہیں؟ جب یسوع کے نام سے بدروہیں چلا اٹھتی ہیں، یسوع کا نام سنتے ہی بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ خداوند کے کلام کی یہ خوبیاں ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کو یہ اختیار ہے اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے، باپ کی دی ہوئی قدرت سے ہی ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے
اور وہ نکل جاتی ہیں، اور وہ نکل جاتی ہے۔ خدا ترسوں اس نجات کے کلام کے پاس بھیجا گیا۔ خداوند نے خدا ترسوں کے پاس کلام کو بھیجا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ہم جو ہیں خداوند کے کلام کے سپرد ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے شخص سے بدروہیں نکالی تو پھر خداوند نے اسے فضل کے کلام کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ جیتا رہے اور خدا کے بیٹے پر ایمان لائے۔ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، اس شخص کو بتاتا ہے خداوند کے کلام تیرے نزدیک ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے، وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کی منادی کرتے ہیں، ایک تو یہ ایمان ہے، ایمان خدا کا بیٹا یسوع المسیح مننجی ہے، جس کے ہم سب پیروکار ہیں، جن کے بھیجے ہوئے دنیا میں ہم ہیں۔ آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام جگہ پائے گا، 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل پیدا کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، وہ حکمت کا کلام عنایت کرتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو خداوند ان لوگوں کو حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ جیسے سلیمان کو خداوند نے حکمت اور دانائی بخشی، اور اس کی عدالت میں پہلا کیس 2 بچوں کا آیا، 2 عورتوں کا آیا۔ سو خداوند کے بندہ سلیمان نے حکمت کے کلام سے ہی ان کا فیصلہ کیا اور کہا جس کا نہیں تھا وہ کہتی تھی 2 حصے کیے جائیں، اور جس کا تھا وہ کہتی تھی اسی کو دے دو، چلتا پھرتا تو میں دیکھوں گی۔ سو خداوند کے بندہ سلیمان نے حکمت سے فیصلہ کیا، یعنی حکمت کے کلام سے فیصلہ کیا کہ اس بچے کے 2 حصے کر دیے جائیں۔ جب یہ آواز سلیمان نے نکالی، فیصلے کی، تو پھر وہ خوش ہوئی، جس کا نہیں تھا اور جس کا تھا وہ رونے اور پیٹنے لگی۔ تو خداوند نے کہا، خداوند کے بندہ سلیمان نے کہا یہ بچہ اسی عورت کو دے دو، یہ بچہ اس کا ہے جو رو چلا رہی تھی۔ آج ہم بھی جو ہیں بچوں کی مانند ہیں، کیونکہ ہم خداوند کے کلام کو جو پاتے ہیں تو خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے کو سخت غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہم جو ہیں جیسے خداوند کے کلام پر عمل کرتے جائیں گے، سو خداوند ہمیں برکت دیتا جائے گا۔ حکمت کا کلام جب عنایت ہوتا ہے اور دوسروں کو اسی روح کی مرضی سے، ہر کسی دوسرے شخص کے پاس جو کلام ہے روح القدس کی مرضی سے ہے، ہر کسی کو علیحدہ نعمتوں سے میرے خداوند یسوع مسیح نے نوازا ہے، کیونکہ یہ موافق علامات کا کلام ہے۔ یہ موافق علامات کا کلام ہے، یعنی کہ جو اسے ہضم کر سکتا ہے، جیسی طاقت کو ہضم کر سکے گا ویسی ہی طاقت خداوند اسے دے گا۔ یہ ہے علامات کا کلام، جس کی ہم منادی کر رہے ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ زندگی بخشنے والا کلام ہے، پیش کرتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ زندگی بخش کلام ہے، یہ زندگیوں کو زندگیاں بخشے، جیسے اس نے اس بدرو والے شخص کو زندگی بخشی اور ہمیشہ تک اسے آزاد کر دیا۔ خداوند کا کلام جو یہ ایمان کا کلام ہے، ایمان رکھنے سے بدروہیں نکلتی ہے، ایمان رکھنے سے پانیوں پر لوگ چلے ہیں، ایمان رکھنے سے پانی کے 2 حصے کیے ہیں، ایمان رکھنے سے پانی کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، کیونکہ ایمان ہی سے سب کچھ
تلیم موافق ہے۔ جب آپ کا ایمان ہے تو خداوند کا بیٹا آپ کے اندر داخل ہوگا۔ عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے، اور پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب ہے، اس کی 8 آیت ہے، اس میں حکمت کا کلام ہے، کیونکہ حکمت کا کلام انیت ہوتا ہے اور دوسرے کسی روح کی مرضی اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمات کا کلام ملا ہے۔ یہ ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب کی 8 آیت میں ملتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ تایا ہوا ہے، یہ چاندی کی مان صاف اور پاک ہے۔ عبرانیوں جب ہم 5 باب اس کی 13 دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ جو شخص دودھ پیتا ہے، نئے لوگ ہیں جو ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا خدا کا زندہ کلام ہی ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے۔ جیسے موسیٰ کے سامنے جھاڑی جل تو رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، یہ خدا کا کلام ہے جو موسیٰ کے سامنے جھاڑی بن کر جلتا رہا، یعنی کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح جس کی ہم منادی کرتے ہیں، وہ ہمارا خدا مننجی ہے۔ وہ ہمیں نجات اور زندگی کے راستے دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ اس خداوند کے کلام کو شیئر کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل، یہ یوٹیوب چینل میرا نہیں، یہ آپ کا اور خداوند کے زندہ کلام کا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔